یہ شخص حادثے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ اگر یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ ہوتا تو اس کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ گاڑی روک کر حادثے کا شکار ہونے والے کی خبر لیتا اور فوری طبی امداد کے لیے اسے قریبی ہسپتال لے جاتا، مگر یہ تو وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پھر پولیس نے اس کی ایجنسی ہی سے اسے گرفتار کیا۔ وکیل صفائی نے ضمانت کے حق میں بولنا شروع کیا۔ جناب اعلیٰ، ملزم راجہ اس معاشرے کا ایک معزز شخص ہے۔ شہر کے کاروباری علاقے میں اس کی ایک بڑی ٹریول ایجنسی ہے، لہٰذا اس کے کہیں بھاگنے یا روپوش ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ میں معزز عدالت سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ مسٹر راجہ کو ذاتی مچلکے پر رہا کر دیا جائے۔ وقت آنے پر میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا، جیسا کہ کراچی جیسے بڑے شہر کی مصروف سڑکوں پر آئے روز اس قسم کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ استغاثہ خواہ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا موکل سراسر بے قصور ہے۔ یہ شخص بے قصور کیسے ہو سکتا ہے یور آنر؟ میں نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے راجہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ شفاق اور قصوروار اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنے دفتر کی ایک مفید ورکر کو سڑک پر تڑپتا چھوڑ کر جائے واردات سے فرار ہو گیا۔ ملزم کا یہ فعل اس کے جرم پر دلالت کرتا ہے۔ راجہ نے قتل عمد کے اقدام کا ارتکاب کیا ہے جناب اعلیٰ۔ مفید ورکر؟ مجسٹریٹ نے چونک کر مجھے دیکھا اور الجھے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روبی ملزم کی ایجنسی میں ملازم ہے؟ آئی مین اٹ یور آنر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ روبی لگ بھگ 1 سال سے راجہ ٹریولز ایجنسی میں ملازمت کر رہی ہے۔ جو شخص پورے 1 سال سے جس صورت کو اپنی ایجنسی میں دیکھتا چلا آ رہا ہو، وہ اسی صورت کو روڈ پر خون میں لت پت چھوڑ کر گاڑی کیسے آگے بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ اسی کی گاڑی سے حادثے کا شکار ہوئی ہو؟ میں نے تھوڑا توقف کر کے راجہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور دوبارہ مجسٹریٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یور آنر، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ یہ اقدام قتل کا ایک بین کیس ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 307 کے تحت یہ جرم ناقابل ضمانت ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کر کے ملزم کا ریمانڈ جاری کر دیا جائے تاکہ پولیس جلد از جلد تفتیش مکمل کر کے اس مقدمے کا چالان پیش کر سکے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اپنی بات کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ جناب اعلیٰ، علاوہ ازیں ملزم راجہ اور متاثرہ روبی کے باہمی تعلقات کی کہانی بھی بڑی غور طلب ہے اور اقدام قتل پر بھرپور روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کہانی مناسب موقع پر معزز عدالت کو میں ضرور سناؤں گا۔ مجسٹریٹ میرے اس انکشاف پر معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ حقائق کو موڑ تڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ میرا موکل اس سلسلے میں سراسر بے قصور ہے۔ یہ اقدام قتل نہیں بلکہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ کیا آپ کے پاس ملزم کی ضمانت کی حمایت میں کہنے کے لیے کوئی نئی اور ٹھوس بات بھی ہے؟ مجسٹریٹ نے وکیل صفائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یا آپ ایک ہی بات کو دہراتے جائیں گے؟ وکیل صفائی نے متعاملانہ انداز میں نادرہ بیگم کو دیکھا، جو بڑے چاؤ سے اسے وکیل کر کے لائی تھی، لیکن یہاں عدالت میں اس کی دال نہیں گل پا رہی تھی۔ میری نگاہ نادرہ کے چہرے کی طرف گئی تو وہاں مجھے پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات نظر آئے۔ وہ خاصی برہم دکھائی دیتی تھی۔ وکیل صفائی نے نادرہ پر سے نظر ہٹائی اور مجسٹریٹ کے استفسارات کا جواب دیتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، اس کیس کو میرے ہاتھ میں آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں، میں فوری طور پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وکیل صفائی کے اس جملے نے نادرہ بیگم کو مایوس کر دیا۔ ایک طرح سے یہ ہتھیار پھینکنے والی بات تھی۔ وہ بڑی بے دردی سے اپنے ہونٹوں کا سوا ستیہ ناس مارنے لگی۔ جھنجھلاہٹ اور بے بسی نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجسٹریٹ نے وکیل صفائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، تو پھر یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کیس کے سلسلے میں ابھی سے مواد جمع کرنے میں لگ جائیں اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے 1 ہفتے کے ریمانڈ پر راجہ کو پولیس کی تحویل میں دیتے ہوئے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ ہم عدالت کے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے تو نادرہ بیگم کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، آپ کے 5000 میں ابھی دے دوں یا آپ بعد میں میرے دفتر تشریف لائیں گی؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور دانت کچکچاتے ہوئے کچا چبا جانے والے انداز میں بولی، مسٹر بیگ، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گی۔ ایز یو وش، میں نے کندھے اچکائے اور ایک جانب بڑھ گیا۔ جب میں کورٹ یارڈ میں پہنچا تو میں نے نادرہ بیگم کو وکیل صفائی کے ساتھ تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ یقیناً وہ اسلم شیخ کی کلاس لے رہی تھی۔
جس نے ایک تگڑی فیس کے بدلے میں بڑی ڈھیلی ڈھالی وکالت کی تھی۔ میں نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی رداد، جس کا نام ہے شامت مال۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش کرنے کے لیے یہ مدت بہت کافی تھی، لیکن کیونکہ راجہ میں زیادہ مزاحمت کی گنجائش نہیں تھی، وہ ماں کی انگلی پکڑ کر جوان ہوا تھا اور اس میں اعتماد کا اس قدر فقدان تھا کہ ذرا ذرا سی بات کے لیے اب بھی وہ ماں ہی کی طرف دیکھتا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امان طلب نگاہ سے کیوں دیکھتا تھا، مقصد محض راجہ کی شخصیت کی کجی و کمزوری کو ظاہر کرنا ہے۔ نادرہ بیگم اس کی نجات کے لیے جو وسیلہ اور ہیلہ کر رہی تھی وہ راجہ کی نظر سے اوجھل نہیں تھا، اور وہ اس چارہ جوئی کے نتائج کو بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ رہی صحیح کسر آج کی عدالتی کارروائی نے پوری کر دی تھی۔ پھر اسی روز دوپہر کے بعد روبی بھی باقاعدہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے 2 ڈاکٹروں کی موجودگی میں اپنا مختصر سا بیان قلم بند کروایا، جس میں اس نے راجہ کو مورود الزام ٹھہراتے ہوئے بتایا کہ اس نے دانستہ اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ روبی کے بیان میں بڑی طاقت تھی۔ راجہ کے پاس مزاحمت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ حالات و واقعات نے اسے اس بری طرح جکڑ لیا کہ وہ ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گیا۔ جب اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہ دی تو پولیس کسٹڈی میں اس نے دوسرے روز اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس اقبال جرم میں حالات کے سنگین حقائق کے ساتھ ساتھ پولیس تفتیش کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ میں نے عدالت میں اس واقعے کے جس عینی شاہد کا ذکر کیا تھا اسے پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ویسے میں نے سوچ رکھا تھا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں فیصل کو عینی شاہد کی حیثیت سے آگے بڑھا دوں گا۔ اس سلسلے میں نے فیصل سے بات بھی کر لی تھی۔ وہ راجہ کے لیے اپنے دل میں نفرت کا ایک طوفان سمیٹے بیٹھا تھا۔ اس نوعیت کی گواہی کے لیے وہ فوراً تیار ہو گیا تھا۔ راجہ نے پولیس کی تحویل میں جو اقبالی بیان دیا اس میں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ روبی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اس سے نجات حاصل کر لے۔ تاہم اپنے اور روبی کے باہمی تعلقات کے حوالے سے اس نے سچ سے زیادہ جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، اور یہ کوئی فکر والی بات نہیں تھی۔ میں عدالت کے کمرے میں سیاہ اور سفید کو بڑی آسانی سے الگ کر کے دکھا سکتا تھا۔ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ تھانہ انچارج نے مجھے فون کیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس کا انداز خاصا مبہم تھا۔ بیگ صاحب، میں آپ کی طرح کوئی قانون دان تو نہیں، لیکن اس سلسلے میں چند کتابیں تو میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں جناب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ قانون سے گہری واقفیت رکھے بغیر کوئی پولیس والا تھانہ انچارج کے عہدے تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ آپ کی ذرا نوازی ہے بیگ صاحب۔ وہ گھماؤ پھراؤ کو چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ میں دراصل PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 307 کے بارے میں آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دفعہ قتل کے اقدام کے سلسلے میں عائد کی جاتی ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ دفعہ قابل راضی نامہ ہے۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ کا خیال بالکل درست ہے جناب۔ واقعی اس دفعہ کے تحت فری کین میں تصفیہ ہو سکتا ہے، اور سزا کی صورت میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 10 سال کی قید بامشقت دی جاتی ہے۔ تھانے دار کے استفسار نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ راجہ کے خلاف مجسٹریٹ کی عدالت میں جو کیس زیر سماعت جانے والا تھا وہ بھی اسی دفعہ کے زیر اثر تھا۔ میں ایک لمحے میں اس کے مقصد کی تہہ میں پہنچ گیا۔ جب کوئی ملزم ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں جاتا ہے تو یہ عرصہ پولیس کے لیے ایک گولڈن پیریڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ الزام شدہ پارٹی سے بڑی بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں بچاتے ہوئے جیب گرم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ نادرہ بیگم اور تھانے دار کے درمیان بھی کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں چل رہا۔ پھر کیا خیال ہے بیگ صاحب؟ تھوڑے توقف کے بعد تھانے دار نے پوچھا۔ راضی نامہ میں ہماری پارٹی کا زیادہ بھلا نہیں ہے؟ کیا اس سلسلے میں نادرہ نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ ربط و ضبط تو 2 دن سے چل رہا ہے، اس نے بتایا تو میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلم شیخ کی کارکردگی سے مایوس ہو گئی ہے۔ صورتحال ایسی ہی ہے کہ کوئی بھی وکیل راجہ کو سزا سے نہیں بچا سکتا۔
وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور یہ سنگین حقیقت نادرا نے محسوس کر لی ہے۔ میں ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ بولا، اگر ہم اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں تو راجہ عدالت سے سزا پا کر چند سال کے لیے جیل چلا جائے گا۔ اس صورت میں روبی اور اس کے لواحقین کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا، جبکہ انہیں ہر صورت میں ایک بڑا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے روبی سے گہری ہمدردی ہے۔ میں اس کی بات کو واقعی بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ روبی سے زیادہ اپنے پیٹ سے ہمدردی کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ نادرا بیگم سے 5,000 روپے تو پہلے ہی وصول کر چکا تھا، اور اس ڈیل کے سلسلے میں اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم مزید بٹور سکتا تھا۔ میں نے اس کے خیالات جاننے کے لیے پوچھا، اگر ہماری پارٹی راضی نامے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو نادرا بیگم فراخ دلی میں کہاں تک جا سکتی ہے؟ 10,000 تو اس نے اپنے منہ سے کہے ہیں۔ یہ رقم بہت کم ہے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ روبی بھی ہسپتال میں ہے اور اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں 1.5-2 مہینے لگ جائیں گے۔ 10,000 سے کہیں زیادہ تو اس کے علاج معالجے پر اٹھ جائیں گے۔ نادرا بیگم حاتم تائی کی قبر پر لات مار کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں ایک لمحے کا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، روبی کو بھیک میں 10,000 روپے نہیں چاہیے تھانے دار صاحب۔ وہ فریق مخالف کی حمایت کرتے ہوئے بولا، راجہ کو سزا کی صورت میں تو عدالت روبی کو اتنی رقم بھی نہیں دلوا سکے گی۔ میں نے سمجھ لیا کہ تھانے دار نے نادرا سے ٹھیک ٹھاک رقم لپیٹ لی ہے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میرا خیال ہے راجہ کو عدالت سے سزا ہو ہی جانے دیں۔ 5-10 ہزار روپے اگر روبی کو نہیں ملیں گے تو وہ مر نہیں جائے گی۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کم از کم 50,000، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ تو بہت زیادہ ہوں گے، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ وہ آپ کی اور میری خدمت بھی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے تو معافی رکھیں انچارج صاحب، البتہ آپ جو بھی خدمت خاطر کروائیں گے اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے قدرے تلخ لہجے میں کہا، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان 50,000 کے بدلے راجہ کی زندگی کے کئی سال بچ جائیں گے؟ وہ ان ماہ سال میں اپنی ایجنسی سے جتنی رقم کمائے گا، یہ 50,000 تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، مفاہمت آمیز انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں نادرا بیگم سے بات کر لیتا ہوں۔ مجھے امید تھی میں نزت اور فیصل سے جو بھی بات کروں گا اور انہیں جو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ اس سے انکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھے اپنا سچا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہوئے سارے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا وہ ان کے حق اور مفاد کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہی کرتا۔ میں نے بڑے واضح انداز میں تھانے دار سے کہا، انچارج صاحب، اگر میری بات نادرا بیگم کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کل اسے میرے دفتر میں لے آئیں، رقم سمیت۔ میں روبی کی ماں نزت کو بھی وہیں بلوا لوں گا، لہٰذا نادرا سے فائنل کرتے ہی آپ مجھے فون کرنا نہیں بھولیں گے۔ اوکے بیگ صاحب، خدا حافظ۔ میں نے بھی اللہ حافظ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آئندہ روز تھانے دار نادرا بیگم کے ساتھ میرے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے حسب وعدہ آج مجھے صبح ہی اس پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے فیصل کو فون کر کے نزت کو اپنے ساتھ لانے کو کہہ دیا تھا اور وہ دونوں تھانے دار وغیرہ کے آنے سے پہلے میرے پاس پہنچ گئے تھے۔ فیصل راجہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے بڑا بے چین تھا، لیکن میرے سمجھانے پر وہ شانت ہو گیا۔ میں نے اسے حقائق کا سیدھا رخ دکھاتے ہوئے روبی کے باپ کی بیماری اور اس کے ماں کی بے کسی اور خود روبی کے علاج کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کے بارے میں بتایا تو وہ میری بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس حوالے سے نزت نے بھی اس پر زور دیا تھا، فیصل بیٹے، مقدمے بازی کر کے خواہ مخواہ دشمنی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نادرا بڑی کینہ پرور اور منتقم المزاج عورت ہے، اور اگر اس کا بیٹا جیل چلا گیا تو وہ ہمیں دیگر ہیلوں وسیلوں سے تنگ کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں اس طاقتور عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی تو وہ اپنی مرضی سے صلح صفائی پر تیار ہوئی ہے، ہمیں وکیل صاحب کی بات مان لینی چاہیے۔ میں اس کیس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھ رہا تھا۔ تھانے دار اس معاملے میں اپنی پیدا کے چکر میں پوری طرح انوالو ہو چکا تھا۔ اگر نادرا کی پیشکش کو ٹھکرا کر ہم تھانے دار کی متوقع آمدنی کا راستہ روک دیتے تو وہ بعد میں نزت اور روبی کو کسی خفیہ ذریعے سے بھی پریشان کر سکتا تھا۔ اس معاملے کا آسان حل اور مناسب حل یہی تھا کہ وہ اپنا نقصان پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک معقول ہرجانہ وصول کر کے خاموشی اختیار کر جائے۔ اس روز میرے دفتر میں 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد تمام معاملات طے ہو گئے۔ میں نے پکے کاغذ پر راضی نامے کی دستاویز تیار کر کے فریقین کے دستخط لے لیے۔ گواہوں کے سلسلے میں نے فیصل اور اپنی سیکرٹری کا نام ڈال دیا۔
نادرہ بیگم اٹھ کر جانے لگی تو میں نے دراز میں سے اس کے 5,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی امانت میرے پاس رکھی تھی، وصول کر لیں، اس پر آپ کا حق ہے بیگ صاحب۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ میرا حق؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تو اس کیس میں وکیل استغاثہ تھا۔ تھانے دار نے ایک آنکھ دبا کر کہا، رکھ لیں بیگ صاحب، نادرہ بیگم اپنے بیٹے کی نجات کے سلسلے میں مٹھائی کے لیے دے رہی ہیں۔ نادرہ نے کہا، بیگ صاحب آپ چاہے وکیل استغاثہ ہی صحیح، لیکن آپ کی وکالت سے مجھے بھی فائدہ پہنچا ہے۔ آپ ان 5,000 کو راضی نامے کی فیس سمجھ کر رکھ لیں، اب ہمارے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے۔ یہ وہی نادرہ بیگم تھی جو چند روز پہلے مجھے فون پر خطرناک دھمکیاں دے رہی تھی، اور وہ بھی انگریزی میں۔ انسان کو بدلتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا۔ جب میرے دفتر میں فیصل اور نزت رہ گئے تو میں نے فیصل والے 10,000 بھی دراز سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا بیگ صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ رقم تو میں نے آپ کو فیس کی مد میں دی تھی۔ میں نے اس کیس میں بہت تھوڑا کام کیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس کے لیے میں نادرہ بیگم سے فیس وصول کر چکا ہوں، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا؟ مگر وہ حیرت کی شدت سے ہکلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، اگر مگر کچھ نہیں فیصل، میں صرف تم سے اس اسٹیمپ پیپر کی قیمت وصول کروں گا جس پر راضی نامہ تیار ہوا ہے۔ اس طرح دونوں پارٹیوں کی شرکت ہو جائے گی۔ فرط جذبات سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیگ صاحب آپ بڑے عجیب و غریب وکیل ہیں، اور تم بھی کچھ کم عجیب و غریب محبت کرنے والے نہیں ہو۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ میں نے نزت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے فیصل نے ان 10,000 روپے کا کہاں سے بندوبست کیا تھا؟ نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے حقیقت نزت پر آشکار کی تو وہ محبت بھری عقیدت سے فیصل کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، نزت بی بی، فیصل سے اچھا داماد آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اور یہ بات آپ اپنی بیٹی کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ روبی کی آنکھیں کھل گئی ہیں وکیل صاحب۔ نزت ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اسے صورتحال کا علم ہو گیا ہے۔ راجہ سے شدید نفرت کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں فیصل کے لیے جگہ پیدا ہو گئی ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے، اب اس جگہ کو وسعت فیصل خود دے لے گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کچھ لوگ شامت اعمال کے سبب نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی بعض شامت مال کی وجہ سے پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ روبی کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خواہشات نے اسے یہ جھٹکا لگایا ہے۔ مجھے امید ہے وہ اس جھٹکے کے بعد سنبھل جائے گی۔ آپ اس راضی نامے کا کیا کریں گے؟ فیصل نے پوچھا۔ میں نے بتایا، آئندہ پیشی پر میں اسے عدالت میں داخل کر دوں گا۔ مجسٹریٹ فری کین سے تصدیق کے بعد کیس خارج کر دے گا۔ وہ دونوں مجھے دعائیں دیتے ہوئے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اس کیس میں جو بھی کردار ادا کیا، ممکن ہے بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہو۔ اعتراض کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن جاتے جاتے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ قانون کی بعض دفعات میں لچک رکھ کر انہیں قابل راضی نامہ محض اس لیے بنایا گیا ہے کہ حالات اور مواقع کی مناسبت سے متاثرہ پارٹیوں کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ قانون سازی کوئی ہنسی کھیل نہیں، یہ انسانی نفسیات اور اس کی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا جاتا ہے۔ بشرا کمزوریوں اور خامیوں سے انکار ممکن نہیں۔ میرا خیال ہے میں نے روبی اور اس کے لواحقین کو ایک بڑا فائدہ پہنچا کر کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟